بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یونان میں فلسفے کا آغاز ہوا تو فلسفیوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی عقل سے مابعد الطبیعیات، میٹا فزکس، یعنی اس دنیا اور کائنات کے پیچھے کیا ہے اور آگے کیا، اس کے سارے عقدے حل کر لیں گے اور یہ بھی جان لیں گے کہ انسان کے اندر جو اخلاقی شعور ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہزاروں سال کی تگ و دو کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ سورسز ہی نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو دریافت کر سکیں۔ چنانچہ جدید سائنس کی ابتدا اس اعتراف سے ہوئی کہ ہماری حد علم یہ ہے کہ ہم صرف مادے پر کنسنٹریٹ کریں اور اس میں ہم وائی یعنی کیوں کا سوال نہیں کریں گے، اور اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کی ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم صرف دیکھیں گے ہاؤ یعنی کیسے پر گفتگو کریں گے، اور جیسے ہی انسان نے یہ عاجزی کا اعتراف کیا اس کے لیے دنیا میں علم کے دروازے کھل گئے، کیونکہ وہ حتمی دنیا میں آ گیا تھا اور اس نے اپنی حدود کو پہچان لیا تھا۔ انسان کی تخلیق کیوں کی گئی، اس کا جواب وحی کے علم کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں اور نہ ہی ممکن ہے، کیونکہ انسان کا وجود اپنی غایت تک نہیں پہنچتا اور یہ کائنات اور دنیا اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے سے عاجز ہے۔ اور وحی کا علم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خدا نے ایک ابدی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس دنیا کو بنایا گیا امتحان دینے کی جگہ، اور یہاں جو شخص بھی اس امتحان کو پاس کرے گا وہی جنت کا استحقاق حاصل کرے گا۔ اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کی کمفرٹ، سہولیات اور عیش، جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، جہاں یکسانیت، اکتاہٹ قطعاً مفقود، جس کی خوشیاں دائمی خوشیاں، جہاں موت نہیں ہوگی، اس ابدی دنیا کو زوال کے گھاٹ نہیں اترنا۔ انسان وہاں سے واپس کہیں بھی جانا نہیں چاہے گا۔ اور ہمارے علم کا یہ عالم کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان کو تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جاننا ہی علم ہے دراصل، کہ ہم اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور ہمارے علم کی حدود کیا ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا علم دنیا سے شروع ہوتا ہے اور دنیا پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے یہ سوال کہ خدا کیسا ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، یہ اپنی حدود سے تجاوز ہے۔ ایک صاحب عقل انسان کو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتا دی ہے، کیا وہ بات اس دنیا کے اندر جو قانون کار فرما ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور خالق نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایسی مخلوق کے بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کو میں اپنی ابدیت میں شریک کر لوں گا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اسے اپنی ابدیت میں شریک کرنے سے پہلے ایک مختصر سے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ امتحان دراصل پاکیزگی کا امتحان ہے۔ ہم اپنے علم کو کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں، کتنا علائشوں سے پاک رکھتے ہیں، اپنے عمل کو کتنا پاکیزہ کرتے ہیں، اسی لحاظ سے ہمارا خالق یہ کہتا ہے
کہ میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ فرشتوں نے جب زمین پر انسانوں کو آباد کرنے کی اسکیم پر ایک سوال کیا کہ تمام معاملات ٹھیک چل رہے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں اور اللہ تو خیر ہی خیر ہے، اور دوسری طرف انسان کو جب اختیار اور اقتدار دے کر زمین پر بھیجا جائے گا تو فساد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء سکھا دیے، اور وہ اسماء فرشتوں کے علم میں نہیں تھے، اور ایک صاحب علم کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو اسماء تھے یہ دراصل ان انبیاء، صالحین، مجددین اور نیک لوگوں کے نام تھے، اور ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتائے کہ یہ لوگ بھی پیدا ہوں گے میری اولاد سے، جو کامیاب ہوں گے، خدا کی اسکیم کامیاب ہوگی، ناکام نہیں ہوگی، اور استحقاق کی بنیاد پر جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب ہوگا۔ اور فرشتے لاجواب تھے، کیونکہ صرف فساد نہیں ہوگا، صالحین بھی آئیں گے اولاد آدم سے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فرشتے تو صفت آرگومنٹ ہی نہیں رکھتے، اور وہ ایک کمپیوٹر یا جیسے آپ ایک مشین لائک ان کی ایگزسٹنس ہے۔ تو ان صاحب علم نے یہ جواب دیا کہ فرشتے دراصل ذی شعور اور ارادہ اور اختیار رکھتے ہیں، مگر چونکہ وہ ہر وقت حضوری میں رہتے ہیں اس لیے وہ کبھی وائلیشن میں نہیں جاتے، اور انسان کو غیاب میں اس لیے رکھا گیا کہ وہ خدا کو اپنے سامنے نہیں دیکھتا، اور اس میں غلطی اور خطا کی گنجائش باقی رکھی گئی، اور اس کے لیے ایک امتحان کا ماحول پیدا کرنا مطلوب تھا۔ اس لیے انسان کے سامنے کشف حجاب نہیں ہے، اور اس کے سامنے چیزوں کو اس طرح سے دکھایا نہیں گیا جس طرح کے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے اس امتحان سے گزارنے سے پہلے اپنا تصور انسان کی فطرت میں الہام کر دیا ہے، اور اس کا تعلق عہد الست سے ہے، اور عہد الست کا عہد یہ عہد ہے کہ تمام ارواح کو ایک ہی وقت میں جب پیدا کیا گیا، جو وقتاً فوقتاً دنیا میں آئیں گی اور ایک جسمانی قالب لیں گی، اور پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اپنی اپنی باری پر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ ان سب ارواح کو ایک ہی وقت میں اپنے سامنے رکھ کر خدا نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے قالو بلا کہا، مطلب آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو شعور کی سطح پر اس عہد کو ان کے اذہان سے محو کر دیا، کیونکہ اب امتحان مطلوب تھا، مگر ان کی فطرت میں یہ الہام موجود تھا، اور پھر خدا نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا اور انہیں باقاعدہ ہدایت اور نصیحت بھی عطا کی۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تصور الہام کر دیا، انبیاء بھیج کر ہدایت دے دی، عقل دے دی اور اختیار بھی دیا، اور تمام عقل و معرفت کا مقصد یہ تھا کہ چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کر دو، اور یہی امتحان ہے۔ اس دنیا میں اپنی فطرت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس کرنا، اس پر ایمان لانا، اور اس کے بتائے ہوئے
اصولوں پر عمل کرنا مقصود ہے انسان سے، اور یہی امتحان کے پرچے کا اہم سوال ہے۔ یہ دنیا خدا نے بہت واضح طور پر قرآن میں انسان پر یہ بات کھول دی کہ یہ متاع غرور ہے، متاع قلیل ہے، اور ایک فریب، اور یہ زندگی تو ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں انسان اپنی معاشی حالت کو بہتر کرتے کرتے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں اپنی تمام زندگی ضائع کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی آنکھ کھلے گی اس دنیا کی زندگی کے خواب سے، تو زندگی شروع ہوگی، اور اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی، مگر اس خواب میں آپ کو جو اختیار دیا گیا تھا آپ نے اسے ایبیوز کیا اگر، تو جان رکھیے کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یہاں ہم جس چیز کو اپنا کیریئر سمجھتے ہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیریئر نہیں تھا۔ یہاں جس کو ہم اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں پتہ چلے گا کہ بہت بڑی کامیابی کوئی اور تھی، اور وہ تھا جنت کا حصول، جسے خدا نے عظیم کامیابی قرار دیا، مگر اس کے لیے آپ کو امتحان پاس کرنے کے میرٹ پر آنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ دنیا، اس کی میک اور ڈیزائن کچھ یوں ہے کہ یہاں آپ کسی بھی درجے پر امارت حاصل کر لیں، اقتدار حاصل کر لیں، یا کوئی بھی نعمت حاصل کر لیں، کسی بھی جنون میں چلے جائیں اور پھر اس کو حاصل کر لیں، آپ انجوائمنٹ میں نہیں جا سکتے، خواہ آپ ایک عام آدمی ہیں یا آپ کسی سلطنت کے سربراہ ہیں۔ یہ دنیا اس لیے بنائی ہی نہیں گئی کہ یہاں آپ انجوائمنٹ کو آپٹیمم لیول پر لے جا سکیں۔ اس کی کچھ جھلکیاں ہوں گی، اس کے کچھ گلمپسز ہو سکتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہہ پائیں کہ میں نے اپنی زندگی انجوائمنٹ میں بسر کی، کیونکہ یہ زندگی، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور کمرہ امتحان میں جنت نہیں ہوتی، وہاں سوال حل کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ بس جو چیز حاصل کر سکتے ہیں وہ پیس آف مائنڈ ہے، اور وہ پیس آف مائنڈ بھی یہ ہوگا کہ آپ خدا کے ساتھ ہیں، آپ اس کی ہمسائیگی میں ہیں، آپ اس کی اطاعت میں ہیں، اور پھر آپ مطمئن اور اطمینان حاصل کر سکیں گے، اور بس تمام مسرت دوسری دنیا میں آپ کے لیے پلیس کی گئی ہے۔ اس دنیا میں اس کو حاصل کرنے کی تمام تگ و دو ناکامی پر منتج ہوگی۔